زکوٰۃ، ویسے تو زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے اس کا معنی ہے پاکی، اسی سے ایک لفظ ہے تزکیہ، زکوٰۃ تزکیہ ایک ہی معنی ہے پاکی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصبی فرائض ذکر فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیجیں میری اولاد میں کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں، وہ یزکیہم اور تزکیہ کریں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو تین فرائض منصبی میں سے ایک یزکیہم، یہ لفظ تزکیہ سے بنا ہے، پاک صاف کر دینا، یعنی انسان کی اصلاح کر دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم الگ چیز ہے، تزکیہ الگ چیز ہے۔ تعلیم کتابوں سے ظاہری الفاظ کا سیکھنا تعلیم ہے، تزکیہ کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ کیونکہ ایک آدمی مثال کے طور پہ نماز تو بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، لیکن نماز جو ہے نا وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ نماز کا کبھی ناغہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی ہر نماز دکھلاوے کی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین نماز پڑھتے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ عبادت تو اس میں آ گئی لیکن اخلاص نہیں آیا، تو یہ دل کے اندر اخلاص آ جائے، اس کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امت کو تعلیم دی ہے، علم سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے اور اپنی سنت کا علم دیا، ایسے ہی امت کا تزکیہ بھی فرمایا کہ امت کا دل، ایک ایک امتی کا دل صاف ہو جائے اور اس کے اندر صرف اللہ کی توجہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، غیر اللہ اس کے دل سے نکل جائے۔ جب غیر اللہ نکلے گا ہی تو پھر وہ اللہ کے لیے سارے کام کرے گا نا، ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ مسجد میں آ کے اس نے نماز پڑھی، جب دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں تو 4 رکعت پڑھنے میں اس نے 6 منٹ لگا دیے، اور وہی 4 رکعت جب اپنے گھر میں پڑھ کے آتا ہے تو 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ ڈبل وقت کیوں لے رہا ہے؟ تو کچھ مسئلہ ہے نا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کی نماز میں بڑا خشوع آ گیا، بڑا اہتمام آ گیا، اور بہت آہستہ آہستہ نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن وہی نماز جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو بہت ٹھکا ٹھک چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اخلاص کے منافی ہیں۔ تو تزکیہ کا معنی پاک صاف کرنا، تو زکوٰۃ کا معنی بھی کیا ہے؟ پاک صاف، یعنی مال کو پاک کر دینا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ مال پاک ہو گیا۔ مال کی زکوٰۃ مال سے جدا ہو گئی تو باقی جو مال ہے پاک ہو گیا۔ تو یہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ کا مال پاک نہیں ہوا، اس کے اندر برکتیں ختم، اس کے فوائد ختم، وہ گویا کہ آپ کا مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال بہت ہے لیکن وہ فائدہ نہیں حاصل کر پاتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مال کو صرف جمع کرتے ہیں، نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے مال کا کیا فائدہ؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے، آخرت میں بھی خسارے میں، خسرت دنیا والآخرہ۔ کیونکہ جو بخیل آدمی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریب من النار، جہنم سے قریب ہے، وہ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔